شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ان 4 خواتین کو جن کے واقعات بڑے ہی عجیب و غریب ہیں۔ کچھ نے تو ایسا مقام پایا کہ عقلیں حیران ہیں اور کچھ نے بہت کچھ پا کر بھی کچھ نہ پایا۔ ان کی زندگی کے متعلق یہ عبرتناک اور عجیب و غریب واقعات قرآن میں بھی مذکور ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ جس کا نام واحلہ تھا۔ ایک پیغمبر کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت نوح کی زوجہ تھی اور برسوں اللہ کے نبی کی معیت میں رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان جیسی دولت نصیب نہ ہوئی، بلکہ حضرت نوح اور توحید کی دشمنی میں بے ایمان ہو کر مر گئیں اور جہنم میں داخل ہو گئیں۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہے، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ ذرا غور کریں، نبی کی بیوی ہے مگر ایمان کی دولت سے محروم رہی۔ دوسری عورت واحلہ ہے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی لوط علیہ السلام کی زوجیت اور صحبت میں برسوں رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ اس نے سچے دل سے کبھی ایمان قبول نہ کیا تھا، بلکہ عمر بھر منافق ہی رہی اور یہ اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ قوم لوط پر جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا، آسمان سے آگ کے پتھروں کی بارش نازل ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط اللہ کے حکم سے اپنے گھر والوں اور مومنین کے ساتھ بستی سے نکل گئے۔ واحلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ جانے والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے۔ واحلہ چونکہ منافقہ تھی، اس نے آپ کی بات نہ مانی اور بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی، ہائے رے میری قوم! یہ کہنے کی دیر تھی کہ عذاب کا ایک پتھر اس سے بھی آ لگا اور یہ بھی انہی کے ساتھ ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ اب ہم بات کریں گے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق، جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن اور خدا کا دعوے دار تھا، لیکن حضرت آسیہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے سامنے مغلوب ہوتے دیکھا تو ان جادوگروں کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں بھی ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، ان پر بہت ظلم کیا گیا، بہت زیادہ مار پیٹ ہوئی، حتیٰ کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک دی گئیں، اس طرح کہ ان کا جسم حرکت تک نہ کر سکتا تھا، اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا اور پھر انہیں دھوپ کی تپش میں پھینک دیا گیا، دانہ پانی بند کر دیا گیا۔ ایک عورت ذات ہاتھ پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھوکی ہوئی، کھانا پینا بند، گرم دوپہر میں گرم زمین پر سینے پر پتھر ہو، مارا پیٹا جائے، جسم لہولہان ہو، مگر پھر بھی صبر کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہیں، تمام مصائب برداشت کر لیے اور فرعون کے کفر سے اللہ کی پناہ چاہی، اللہ سے اپنے ایمان پر ثابت قدمی کی دعائیں مانگتی رہی اور آخرکار اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئیں۔ ایک قول کے مطابق وہ زمین سے زندہ ہی جنت میں اٹھا لی گئیں، سبحان اللہ۔ چوتھی عورت حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے ان پر طعن کیا، بدگمانی کی، ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، مگر یہ صابر اور شاکر رہیں اور اپنے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں خواتین کے متعلق قرآن پاک نے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا، وہ دونوں ہی ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو وہ صالح بندے اللہ کے سامنے ان کے کوئی کام نہ آئے، فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ،
اور اللہ نے فرعون کی بیوی کو لوگوں کے لیے مثال بنا دیا جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا جس نے اپنی پارسائی کے مقام کی حفاظت کی۔ ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ ریسپیکٹڈ ویورز، ان عجیب و غریب واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وائلہ اور واحلہ دونوں انبیاء کی بیویاں تھیں مگر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان جیسی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئی۔ حق ظاہر ہونے کے بعد اس طرح ایمان لائی کہ فرعون کے کفر سے بالکل ہی منہ موڑ لیا اور ہر ظلم برداشت کر کر ایمان پر ثابت قدم رہیں۔